السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 25 رمضان المبارک سلسلہ سوال و جواب کا آخری پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے سوالات جو آج کور کیے جائیں گے وہ ہیں: دوران جماعت اگلی صفوں میں جگہ خالی ہو تو کیا پچھلے نمازیوں کی نماز ہو جائے گی؟ کیا حکم ہے؟ صدقہ فطر اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ کیا صدقہ فطر سادات کرام کو دے سکتے ہیں؟ نیک بیوی ملنے کا وظیفہ کیا ہے؟ اہل بیت کا کیا کردار ہے؟ لوگ مزاروں پر کیوں جاتے ہیں؟ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرنا کیسا ہے؟ اس کے علاوہ ہم صدقہ فطر کے مسائل پہ بحث کریں گے اور نماز عید کی ادائیگی پر بحث ہوگی، اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی صف میں جگہ خالی چھوڑ کر دوسری صف میں کھڑا ہو جانا یہ مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوں کی درستگی کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو درست کرو، اپنے کاندھوں کو برابر کر لو، یعنی کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو، خالی جگہوں کو پر کر لو اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ جو شخص صف کو ملائے گا اللہ اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو شخص صف کو کاٹے گا اللہ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں آئی ہے، اس کا نمبر ہے 6666۔ یہ بھی سنن ابو داؤد کی ہے۔ باب التسویہ صفوف، جلد اول، صفحہ نمبر 107۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: اتم الصف المقدم ثم الذی یلیہ فما کان من نقص فلیکن فی الصف۔ پہلے اگلی صف مکمل کرو، پھر اسے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پس جو کمی ہو وہ آخر صف میں ہو۔ اس کا حکم یہ ہوگا، جو لوگ نماز میں شریک ہو رہے ہیں وہ پہلے اگلی صف مکمل کریں، اس کے بعد دوسری اور پھر تیسری، اور اسی طرح آخری صف اگر اس میں کمی ہو تو وہ اس آخری صف میں ہونی چاہیے، لیکن اگلی صف میں جگہ کو خالی چھوڑنا مکروہ ہے۔ اس میں ایک اور بات ہے کہ صف 2 ارکان پر مشتمل ہے، کہ 2 آدمی اگر صف میں کھڑے ہوں اس طرح ایک ساتھ تو وہ صف کہلاتی ہے، اکیلا صف نہیں ہے، 2 صف ہے۔ اگر مجبوری کے باعث ان میں فاصلہ ہو یا اگلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف بنا لی جائے، یا ایک صف اگلی بنی ہوئی ہے تو اس کے درمیان میں ایک صف چھوڑ کے پھر تیسری بنا لی جائے، تو بھی بہرحال نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے کہ آپ آج کل حرمین شریفین میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کئی صفوں کی جگہ چھوڑ کے پھر آگے لوگ اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ صفیں بنا لیتے ہیں۔ پھر کچھ تھوڑے فاصلے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ایک صفوں کی قطار پھر شروع ہو جاتی ہے، اور پھر 15 20 30 صفیں پھر ہیں، اور پھر 2-3 صفوں کی جگہ خالی ہے، بیچ میں سے گزرگاہیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو مجبوری کی صورت میں ایسا بھی ممکن ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر صفوں کی پابندی نہیں کی، لیکن 2 آدمی دائیں بائیں کہیں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے امام کی اقتداء کر لی ہے تو نماز ہو جائے گی، البتہ اس میں کراہت آ جائے گی، مکروہ ہے۔ یہ اگلا سوال شجاعت اللہ خان صاحب کا پشاور سے ہے کہ کیا ہم صدقہ فطر اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ یہ پاک ہے۔ نیز فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار پر صدقہ 2 چیزیں ہیں، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ تو جب آپ اپنے غریب رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہیں تو اس پہ 2 اجر ملتے ہیں، کہ ایک صلہ رحمی آپ نے اپنے رشتہ دار پہ کی اور دوسرا آپ کا صدقہ ادا ہو گیا۔ تو بالکل آپ رشتہ دار کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ یہ حدیث امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ یہی حدیث
مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے اور امام نسائی نے بھی بیان کیا ہے۔ اگلا سوال بھی شجاعت اللہ خان صاحب نے پشاور سے بھیجا ہے کہ کیا ہم سادات کرام کو اپنے صدقات دے سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 754 اور حدیث کا نمبر ہے 1072۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، یہ صدقات، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ لوگوں کے مالوں کا میل کچیل ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کے نفوس اور اموال پاک ہوتے ہیں، اور بلا شبہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہیں، مکروہات نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر حلال نہیں ہے، اس کا مطلب ہے حرام ہے، وہ نہ ان کو آپ دے سکتے ہیں نہ وہ لے کے کھا سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن مجتبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے صدقات کی کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈال کے تو اس کو باہر نکال دیا اور فرمایا کخ کخ، اور اسی وقت یہ حدیث بیان فرمائی کہ صدقات محمد اور آل محمد پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر اور آپ کی آل پر حرام ہے، تو یہ آپ نہیں دے سکتے۔ یہ ایک ہماری نو مسلم خاتون ہے، یہ میرا پروگرام گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے دیکھتی ہیں، تو انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ روزہ کیوں ضروری ہے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ So Sister Helen, I'll try to answer your question in the easiest possible way. Fasting is the communication between the Creator and the creation. Fasting gives us purity and righteousness. It raises our level to create a bond between Allah and the creation. So it's a bond between the Creator and the creation. When you are fasting, there are so many things which you are permitted to do otherwise, but when you are fasting, you refrain from doing those things. Normally you are allowed to eat. When you are fasting, you are not allowed to eat. You are stopped to do that. It is a practice for righteousness, that how much you become obedient to your Lord. And also, there are many other things. Your relations with your spouse. You are forbidden to establish any intimate relations with your spouse when you are fasting. Otherwise, you are permitted to do that. And similarly, it is a practice to refrain yourself from bad deeds. Your all body parts are fasting. Like you don't look at the bad things. You don't hear the bad things. You don't say bad things. You don't speak bad things. So in this way, you obey your Lord. Fasting strengthens your relationship with your Lord. Similarly, it strengthens your relationship with the mankind, with the human being. When you are fasting, you are hungry. You can feel the hunger of the poor. You don't have the feelings how it feels like if your stomach is full all of your life. You will never have the feelings of the poor people, how they feel while they are hungry when there is no food for them. This is nifaq fi sabilillah. You spend your wealth on the poor. It gives you motivation to spend your wealth on the poor. These are few of the reasons which I could explain in short, that why we have to fast, why it is necessary, why it is compulsory in Islam. It has been compulsory for the people who lived on the planet Earth before Islam and who were given the guidance by Almighty Allah through the prophets. They were asked to fast. If you need any further explanations, please do not hesitate to contact me. I will try my best to reply you inshallah. یہ اگلا سوال بڑا مشکل ترین سوال تھا میرے لیے۔ ملک علی صاحب ہیں پشاور سے، انہوں نے کہا ہے کہ جی نیک بیوی ملنے کا وظیفہ بتائیں۔ دوسرا سوال بھی ان کا مشکل ہے، لیکن میں نے تھوڑی کوشش کی
تو مجھے بحمد اللہ تعالی وہ نیک بیوی ملنے کا وظیفہ مل گیا۔ یہ سورہ نور ہے اور آیت نمبر ہے 24، یہ 26واں سورہ ہے قرآن پاک کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح پاک اور طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ سورہ نور کی وہ آیات ہیں جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر جب تہمت لگی تھی تو ان کی پاکیزگی پر اللہ پاک کی گواہی ہے۔ اس میں ایک بڑا پیغام ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح پاک و طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ تو جو خود پاک ہوگا پاکیزہ بیوی اسی کو ملے گی۔ اس کا وظیفہ یہی ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیت ہے اس کو فالو کر لیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اپنا لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی کہ آپ خود جب پاک اور طیب ہو جائیں گے تو آپ کے لیے بیوی بھی پاک و طیب بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ سوائے اس کے اور کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ خود تو بدکار ہوں، بدکاری کریں، برے اعمال کریں، توقع رکھیں کہ آپ کو شریکہ حیات نیک مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کبھی ایسا جوڑ بن بھی جائے تو وہ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے۔ دو مختلف دنیاؤں کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، جیسے پاک اور ناپاک اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ جیسے ایک مشہور بات ہے کہ کتے کو شہد ڈالیں تو اس کو نہیں پچتا، کیونکہ شہد پاک ہے، کتا ناپاک ہے، تو وہ جب پاک اور ناپاک آپس میں ٹکرائیں گے تو علیحدگی ہو جائے گی۔ مجھے یہی وظیفہ ملا ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے، امید ہے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اہل بیت کا کیا کردار ہے، لوگ مزاروں پر کیوں جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرنا کیسا ہے؟ نازک معاملہ ہے جو آپ نے چھیڑا ہے۔ یہ اہل بیت کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، اہل بیت کا کیا کردار ہے؟ اہل بیت کا پیری مریدی اور اس کاروبار سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ایک اور الگ نظام ہے، یہ ایک مافیا ہے۔ یہ مافیا ایسا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ایسی چیز ڈال رکھی ہے جیسے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ انہوں نے سنی اور وہابی یا دیوبندی اور اب بریلوی بھی آ گئے ہیں، ان کے درمیان جو فرق رکھا ہے وہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، جو اس مافیا کا اس نظام کا حصہ ہیں، جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ سنی ہیں، اور دوسرے جو ان کو نہیں مانتے وہ وہابی ہیں۔ اور عام لے مین لوگوں سے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو تعویذوں کو نہیں مانتے وہ وہابی ہیں، اور پیروں فقیروں سے دم چھو کو نہیں مانتے وہ وہابی ہیں یا دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں، اور باقی سنی جو ہیں وہ صرف وہ ہیں جو اس مافیا کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب آپ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی ٹوٹکا ہے کہ جو بات کرے اس پہ مہر لگا دو کہ یہ وہابی ہو گیا ہے، تاکہ ان بدکاروں کے چنگل میں وہ پھنسے رہیں۔ یہ دراصل نسل یزید سے ہیں، یہ آل امیہ کے نمک خوار ہیں۔ جب کوئی اہل بیت کا ذکر کرے تو یہ اس پہ فوراً فتویٰ جڑ دیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا۔ ایک میں نہیں، میرے جیسے کئی افراد جنہوں نے اس اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا حسن مجتبیٰ اور امام حسین اور حضور کے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، حضور کے خاندان سے محبت رکھتے ہیں، پنج تن پاک جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام
مولا علی مشکل کشا اور سیدنا امام حسن، امام حسین اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے طرفدار ہیں، ان پہ یہ فوراً فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گئے ہیں، جبکہ یہ دراصل خود یزیدی ہیں۔ تو یہ ایک مافیا ہے جس پہ کلام کرنا خاصا مشکل کام ہے، اور ان کے اصل حقائق کو اجاگر کرنا خطرے سے بھی خالی نہیں۔ یہ اسی طرح کے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار مکہ کو نہ قرآن کی سے کوئی تکلیف تھی، نہ نمازوں سے، نہ روزوں سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے۔ ان کو جو اصل مسئلہ درپیش تھا وہ ان کے نظام کو خطرہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو جب ان کے نظام کو خطرہ پڑا تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، آپ کے صحابہ پہ مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، تو ہجرتیں کرنی پڑیں۔ پہلے ہجرت حبشہ ہوئی اور پھر ہجرت مدینہ، اور پھر مدینہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے نظام کو خطرہ تھا، یہ نظام چلا جائے گا۔ جب آپ ان کے نظام کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ بھی کسی حد تک جا سکتے ہیں، ان کو موت پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ ان پہ کیا کیا چیزیں نازل کر دیتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب وہ آ جاتی ہیں تو پھر ان کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتی ہیں اس نظام کے بخیے ادھیڑنے کے لیے اللہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا کرتا ہے۔ جب اسی نظام کا بندہ بات کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیوں لوگوں کو سمجھ آتی تھی؟ کیونکہ وہ اس نظام کا حصہ تھے، وہ خود پیر تھے۔ جب وہ بات کرتے تھے تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ حق بیان کر رہا ہے۔ تو میں بھی حق ہی بیان کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا جب تک ان کا کلا کما نہیں ہو جاتا۔ کوشچن مکمل طور پر تو میں آنسر نہیں کر سکا، لیکن مختصراً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ صدقہ فطر کے بارے میں اب کچھ بات کرتے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقہ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بنیادی طور پر جو آپ صدقہ کرتے ہیں وہ آپ کے اموال کو پاک کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانے کی زکوٰۃ فرض فرمائی ہے کہ 1 سا کھجوریں یا 1 سا جو ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان کی طرف سے، اور حکم فرمایا کہ اسے لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے۔ یہ حدیث متفقون علیہ ہے اور اس کو روایت کیا ہے امام بخاری نے، امام ترمذی نے، امام نسائی، امام ابو داؤد نے، متفقون علیہ ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر کا 1 سا کھانا نکالا کرتے، یا 1 سا جو، یا 1 سا کھجوریں، یا 1 سا پنیر، یا 1 سا کشمش میں سے۔ یہ حدیث بھی متفقون علیہ ہے۔ یہ حدیث امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ نے بیان فرمائی ہے۔ پھر ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔ اس کو امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایک کریٹیکل حدیث آئی ہے، اس کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں بیان فرمایا ہے، امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے المستدرک میں، اور امام دار قطنی نے اور امام دیلمی نے بیان فرمایا ہے، متفقون علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا جو روزہ داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے، اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے سے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے،
اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے، یعنی کہ اس کا افضل جو ہے وہ نماز عید سے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اس کو ادا کر دیں تو یہ صدقہ فطر ہو گیا آپ کا، ورنہ اگر بعد میں بھی ادا کریں تو ہو جائے گا، اس کا ثواب، اس کا درجہ پھر عام صدقات میں چلا جائے گا، صدقہ فطر یہ نہیں رہے گا۔ تو یہ آپ کے روزوں کے درمیان جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی ہم نے فضول بات کر دی، کوئی کسی کا گلہ ہو گیا، کوئی غیبت ہو گئی، تو اس میل کو صاف کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر ہے۔ اور یہ صدقہ فطر میں تفصیلات میں زیادہ نہیں جا سکتا وقت کی کمی کے باعث، یہ ہر ایک نے دینا ہے، اس کے لیے آپ کا صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ہر عاقل بالغ پہ ہے، ہر چھوٹے بڑے پہ ہے، ہر نوکر اور غلام پہ ہے۔ آپ کے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں جو خود مال نہیں رکھتے، ان کا بھی آپ پہ لازم ہے کہ ان کے ورثاء نے دینا ہے، آپ نے اپنے اہل خانہ کا دینا ہے، آپ کے گھر میں جو ملازم ہیں آپ نے ان کا بھی دینا ہے۔ یہ ان تمام افراد کے لیے ہے جو یکم شوال کی صبح طلوع ہونے تک اس دنیا میں موجود ہیں، ان سب نے دینا ہے۔ جو اس رات جو بچہ پیدا ہو گیا اس نے بھی دینا ہے۔ یہ تقریباً ایک سا وہ 2 کلو آٹے کے برابر ہے، اس کی آپ ریشو نکال لیں کہ گندم کتنی بنتی ہے، اس میں وہ تقریباً 2 کلو سے کچھ زیادہ ہوگی، تب 2 کلو آٹا بنے گا۔ یا ایک وقت کا جو کھانا، جو اس کا بل آپ اچھی طرح کھانا، یہ نہیں کہ آپ نے خود کڑھائی کھائی ہے اور صدقہ فطر دینے کے لیے دال کے حساب سے کیلکولیٹ کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ جو ایک اچھا کھانا آپ کھا سکتے ہیں اس کی قیمت تقریباً 2 کلو آٹے کے برابر ہو ہی جاتی ہے۔ اس کی مقدار پیسوں میں یا رقم میں مقرر نہیں ہے، اس کی مقدار جنس کے حساب سے ہے۔ یہ کشمش بھی ہے، جو بھی ہیں، اور کھجور بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اس کی مقدار ایک سا ہے، لیکن اس کی قیمت الگ الگ ہوگی۔ تو جو مالدار ہیں وہ اگر کشمش دینا چاہیں تو وہ تقریباً 6000 کے قریب، 6000 سے اوپر چلا جائے گا۔ اور اگر کھجوریں دینا چاہیں، اسلام نے کوئی اس کی حد مقرر نہیں کی ہے کہ اس کی اتنی قیمتاً حد ہے، اس کو رکھا ہے اوپن جنس کے حساب سے، جو اس وقت قیمت ہوگی، جو اس دور میں، یعنی کہ آج سے 40 سال پہلے 2 کلو آٹے کی قیمت شاید 2 روپے ہو، جو آج اس کی قیمت بنتی ہے آٹے کی 2 کلو آٹے کی، وہ آپ نکال لیں، یا جو آپ کھانا ایک اچھے ہوٹل سے کھا سکتے ہیں ایک وقت پہ، وہ قیمت لگائیں، نہ کہ جو گھر میں آپ پکا کے کھا سکتے ہیں، وہ تو پھر اس کی قیمت اور ہوگی۔ یعنی کہ آپ نے آدھا کلو گوشت لیا اور اس میں جناب 2 کلو آلو ڈالے اور ساری فیملی نے بیٹھ کے کھا لیا، تو وہ تو آپ کو 20 روپے پر آدمی پڑے گا، وہ نہیں۔ اور یہ ساکت نہیں ہوتا، اگر آپ نے پچھلے سال نہیں دیا یا اس سے پہلے نہیں دیا تو پھر بھی آپ نے دینا ہے۔ اب آتے ہیں عید کی نماز کی طرف۔ عید کی نماز کا وقت اشراق کے وقت سے لے کے، یعنی کہ سورج کے پراپر طلوع ہونے کے وقت سے لے کے زوال آفتاب، جو دوپہر کا زوال آفتاب ہے، اس وقت تک اس کا وقت ہے۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یہ باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 6 تکبیریں زائد ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام اللہ اکبر کرے گا، ثنا پڑھے گا، آپ بھی اس کے پیچھے تکبیر پڑھ کے ثنا پڑھیں گے، اور ثنا کے بعد 3 تکبیرات وہ رفع الیدین کر کے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھا کے تو ہاتھ نیچے چھوڑے گا، تیسری تکبیر پہ وہ ہاتھ باندھ لے گا، الحمد شریف پڑھے گا، اس کے بعد قرات کرے گا، 2 سجدے ہوں گے، اور دوسری رکعت کھڑا ہو کے نارمل طریقے سے الحمد شریف پڑھے گا، پھر کوئی صورت میں لائے گا، قرات کرے گا امام، اس کے بعد 3 دفعہ اپنے رفع الیدین کے ساتھ تکبیرات کہنی ہیں، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کے، تو ان کو باندھنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے، سیدھا نیچے لے جانا ہے۔
تو 3 تکبیرات کہنے کے بعد چوتھی تکبیر پہ امام رکوع میں چلا جائے گا، آپ بھی اس کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، تشہد کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، عید کا خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہوگا۔ نماز واجب ہے پڑھنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو کھلی جگہوں پہ ادا کی جاتی تھی، پورا مدینہ باہر نکلتا تھا اور وہ ایک ساتھ نماز عید ادا کرتے تھے، خواتین بھی شامل ہوتی تھیں۔ تو اگر جہاں پردے کا محفوظ انتظام ہے وہاں خواتین بھی شامل ہوں، جہاں نہیں ہے تو پھر وہ مجبوری ہے، صرف مرد ہی پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں نظام تو نہیں ہے عورتوں کے اجتماعات میں آنے کا، لیکن جہاں پہ عورتیں جا سکتی ہیں، اہتمام ہے، وہ ضرور نماز میں شمولیت اختیار کریں جو کر سکتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدس میں یہ مساجد میں نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن آج کل پھر رواج آ گیا ہے کہ ہم اپنی سہولت کے لیے کہ وہ صفیں وغیرہ مسئلہ ہوتا ہے بچھانا، اتنا انتظام کیسے کریں وضوؤں کا، لیکن اگر آپ گھر سے وضو کر لیں اور جائے نماز ایک موٹی سی لے کے چلے جائیں، بے شک وہاں پہ وہ مسجد کا ماحول تو نہیں ہوتا، کیونکہ جو عیدگاہیں ہیں وہ بھی سال میں 1-2 دفعہ ہی آباد ہوتی ہیں، تو وہاں پہ آپ جائے نماز موٹی یا دری لے جائیں، وہ بچھا لیں، اور جوتے اس کے ساتھ اتاریں تاکہ ننگے پاؤں آپ کو نہ چلنا پڑے۔ جرابیں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں تو ان میں وہ تنکے وغیرہ یا کنکر اور کانٹے وغیرہ پھنسنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو آپ جوتوں کی کوئی وہ قباحت نہیں ہے، جوتوں کی حرمت نہیں ہے، آپ جائے نماز کے پیچھے ہی جا کے جوتے اتار دیں، صفوں میں تھوڑا فاصلہ رکھیں اور نماز پڑھ لیں۔ ہمارے علاقے میں شہر ہے ہڈالی، وہاں کسی مسجد میں نماز عید ادا نہیں کی جاتی، ایک سنٹرل عیدگاہ ہے، پورے کا پورا شہر وہاں پہ ہی نماز عید ادا کرتا ہے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ بھی ہیں لیکن کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے، بحمد اللہ تعالیٰ وہ ایک مثال ہے ہمارے علاقے میں۔ تو باقی بھی جو اگر اہتمام کر سکتے ہیں، خاص کر نوجوان اگر انیشیٹو لیں تو یہ مساجد میں عید ادا کرنے کی بجائے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں تو وہ وہاں پہ کوئی جگہ ایک مختص کر لیں، کوئی کھیت، کوئی کھلی جگہ، تو وہاں پہ صفائی تھوڑی کر کے، آج کل تو ٹریکٹر وغیرہ مل جاتے ہیں، تو صفائی کر کے وہاں اہتمام کر لیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ جہاں پہ عید پڑی گئی ہے آئندہ بھی وہاں پڑھنی ہے، اگر وہ جگہ وہاں گھر بن جاتے ہیں، شہر میں آ جاتی ہے، تو تھوڑی اور باہر ہٹ کے کوئی جگہ بنا لیں، تو یہ بھی ایک اچھا نظام ہے اگر آپ قائم کر سکیں۔ اس سلسلے کا آخری پروگرام تھا رمضان المبارک میں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کو ایسی برکتوں سے نوازے، آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔